السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایک روایت پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایسی روایت ہے جو ان دنوں انٹرنیٹ پر بڑے زور و شور سے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس روایت کے سہارے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ بعض لوگ اس روایت سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں اور وہ اپنی بات کو مدلل بنانے کی خاطر، لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر رعب جمانے کی خاطر، ان کو ڈرانے کی خاطر 12-13 کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ اپنا مال بیچنے کی خاطر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے 13-14 بڑے بڑے ائمہ کو کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ باخدا ان 13-14 ائمہ نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگلے صفحے پر نہیں، اگلی لائن پر نہیں، جہاں یہ روایت ختم ہوتی ہے ساتھ ہی انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا ہے۔ اسی لیے ہم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کا نام لے کر روتے ہیں، اور جو ان کے نام کو بیچ رہے ہیں ان دانش فروشوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے پناہ میں رکھنا۔ اور بعض لوگ اسی روایت کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی عمر کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی عمر کا عقیقہ کیا جا سکتا نہیں، اس پہ تو میں پہلے یہ کلپ بنا چکا ہوں۔ آج کی صحبت میں صرف روایت کی فنی حیثیت بتانی ہے ایک کتاب سے۔ باقی جو بزرگ عالم دین نے 13-14 حوالے دیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں ہی وہ 13-14 کتابیں رکھ کے جس ترتیب سے انہوں نے حوالے دیے ہیں اسی ترتیب سے بتانا کہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 جتنے انہوں نے حوالے دیے ہیں اتنی کتابوں سے بتانا کہ دیکھو یہ ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں۔ تو آج اس روایت پر ایک حوالہ پیش کروں گا جو دیگ میں ایک چاول ہے۔ عبداللہ بن محرر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا عن نفسہ ہی بعد النبوہ۔ حضرت انس بن مالک کے ذمہ یہ لگوایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اس روایت میں ہے کہ نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد بکرے ذبح کیا اور لنگر کھلایا۔ یہ ایسی روایت ہے جسے عالم اسلام کے کسی بھی بزرگ نے، خواہ وہ کسی کتاب میں کسی ایک بزرگ نے بھی اس روایت کو صحیح نہیں کہا۔ ان لوگوں نے بہقی کا حوالہ دیا ہے، میں نے بھی یہ بہقی سے ہی عبارت پڑھی ہے۔ بہقی میں نمبر ہے 19273 نمبر پہ یہ روایت ہے۔ امام بہقی اس روایت کو لکھنے کے ساتھ ہی اپنا فیصلہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ قال عبد الرزاق، روایت لکھی اور ساتھ ہی فیصلہ لکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ امام عبد الرزاق کہتے ہیں انما ترکوا عبداللہ ابن محرر لہذا الحدیث، کہ محدثین نے عبداللہ ابن محرر کو ترک کر دیا، متروک راوی ہے، اس روایت کو بیان کرنے کی وجہ سے کہ اس بے ایمان نے اتنی بیہودہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، بکرے ذبح کیے۔ تو یہ ایک میں نے مثال پیش کی ہے، 13-14 جو حوالے پیش کیے جا رہے ہیں سب کے نیچے ایسے ہی لکھا ہے۔ اسقلانی نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، ذہبی نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، حیثمی نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، ہر ایک بزرگ نے یہی فیصلہ لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں۔ اب جو لوگ یوٹیوب پر اپنے سبسکرائبر کو بنانے کی خاطر
اس روایت کو پیش کر رہے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کی دھمکی ہے کہ ڈرو اس بات سے، مت وہ بات کہو جو میں نے نہیں کہی۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اس روایت کو ان لوگوں کے پاس جائیں، یا وہ صحیح ثابت کریں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ درویش کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ درویش نے دعا کی تھی، مرید سادہ تو رو رو کر ہو گیا طائب، خدا کرے شیخ کو بھی ملے یہ توفیق۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔